السلام علیکم پیارے عزیز دوستو، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ رات کے بعد صبح کیوں آتی ہے؟ سردی کے بعد گرمی کیوں؟ آنسو کے بعد مسکراہٹ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کا نظام جوڑوں میں بنا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی تدبیر ہے، اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ کا نظام، ہر چیز کا جوڑا۔ اس آیت میں اللہ صاف بیان کرتا ہے اس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، دن اور رات، خوشی اور غم، مرد اور عورت، زندگی اور موت، صبر اور انعام۔ ہر جوڑا ایک حکمت لیے ہوئے ہے۔ اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اس نے نہ صرف چیزوں کو پیدا کیا بلکہ انہیں ایک مکمل تصور کے ساتھ جوڑوں میں رکھا۔ آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام کی ضرورت کیوں پڑی؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں جنت میں ٹھہرایا گیا۔ جنت میں نعمتیں، حسن، سکون، سب کچھ موجود تھا، لیکن پھر بھی دل ادھورا تھا، ایک کمی تھی، تنہائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حوا علیہ السلام کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ انسان صرف نعمتوں سے خوش نہیں رہتا، اسے محبت، ساتھ اور ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آدم علیہ السلام سو رہے تھے، اللہ نے ان کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا کہ عورت کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ نہ وہ سر پر حکومت کرنے کے لیے بنی ہے، نہ وہ پاؤں کے نیچے دبنے کے لیے بنی ہے، بلکہ دل کے قریب ساتھ چلنے کے لیے بنی ہے۔ جنت کی تمام نعمتیں ہوتے ہوئے بھی حضرت آدم علیہ السلام کا دل کسی ہمراز، کسی ساتھی کو چاہتا تھا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ انسان کو سکون صرف چیزوں سے نہیں بلکہ رشتوں سے ملتا ہے۔ آدم اور حوا کی جوڑی نے یہ سکھایا کہ زندگی میں اصل خوبصورتی ساتھ مل کر ہے، جہاں ایک دل دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، جہاں محبت ایک عبادت بن جاتی ہے۔ اکیلا انسان ادھورا ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو جوڑا بنا کر مکمل کیا، اور ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا۔ تمہارا جوڑا بھی طے ہے، بس وقت کا انتظار ہے۔ بہت سے لوگ ٹوٹے دل لے کر روتے ہیں، کیا میرا کوئی نہیں؟ کیا مجھے بھی کوئی سمجھنے والا ملے گا؟ لیکن سچائی یہ ہے، ملنا طے ہے۔ اگر اللہ نے لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تمہاری تقدیر ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیتا ہے، تمہارا رزق، عمر، عمل اور جوڑا۔ اس لیے اگر آج تمہیں اکیلا پن کاٹ رہا ہے تو یاد رکھو، اللہ نے تمہارا جوڑا بنایا ہے، لیکن وہ تمہاری بہتری کے وقت پر آئے گا۔ کبھی کبھی دیر میں ملنے والا جوڑا سب سے حسین ہوتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ اب تک کیوں نہیں ملا؟ شاید تم تیار نہیں تھے، یا پھر وہ انسان ابھی توبہ کر رہا ہے، سدھر رہا ہے، یا اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اسے ایک نیک ساتھی ملے۔ یاد رکھو، جو چیز دیر سے ملے لیکن اللہ سے ملے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس جوڑے تک پہنچنے کی سیڑھی ہے صبر۔ صرف انتظار کا نام نہیں ہے، صبر ہے، روتے ہوئے بھی مسکرانا، ٹوٹ کر بھی سجدوں میں گرنا، ہر نماز میں بس اس نام کو اللہ کے حوالے کرنا۔ بے شک صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب انعام دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں خود سے ملانے کے لیے
کسی اور کو دور کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو انسان تم چاہتے ہو وہ تمہارے مقدر میں نہیں تھا۔ کیونکہ اللہ جانتا ہے تم کیا چاہتے ہو، لیکن وہ دیتا ہے جو تمہیں چاہیے ہوتا ہے۔ دل کو تسلی دو، تمہارا جوڑا تمہارے لیے اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ شاید آج وہ تمہارے لیے دعا کر رہا ہے، شاید آج وہ کہیں تمہارے بارے میں سوچ کر مسکرا رہا ہے، اور شاید اللہ تمہارے نام کو اس کے دل میں لکھ چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت میں بھی سکون کے لیے بیوی کا ہونا ضروری تھا، اور یہی رشتہ ہے جس کی شروعات جنت سے ہوئی اور جو رشتہ جنت تک چلے گا۔ سورہ یاسین میں آتا ہے، قیامت کے دن میاں بیوی جنت کے جھولوں میں جھولتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن یہ نہیں آیا کہ بیٹا ماں کے ساتھ ہوگا یا ماں بیٹے کے ساتھ، مگر میاں بیوی کا ساتھ جنت میں بھی رہے گا۔ کیونکہ نسل انسانی کی بقا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ اسی پاک رشتے کی بنیاد پر ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، اجیر وائس چینل کو سبسکرائب کریں